Hello, I'm Askinush. For the purpose of the future of the Pakistan and unity of nation, हर पाकिस्तानी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दुनिया का निज़ाम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। दुनिया के आइडियल्स, दुनिया की तरक्की की तरजीहात, एक्सपोर्ट की तरजीहात, इंपोर्ट की, ज़राइत की, एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ की तरजीहात में एक बदलाव आ चुका। मगर अफसोस कि पाकिस्तान की ना सियासत में बदलाव, न आवाम में, न शऊर में, न पढ़े लिखे तबके में, आज भी वही सियासत, वही इल्ज़ाम, वही झूठी जुबानें, वही झूठे ग्रुप, वही झूठी सियासत आवाम के नाम पर। जो आवाम के नाम पर वोट लेते हैं वो आवाम के गले काटते हैं। जो दीन के नाम पर वोट लेते हैं वो दीन को पूरी दुनिया में जलील करवाते, इल्ज़ाम लगवाते और हर तरह के मसाइल का शिकार करते हैं। किसी और का कसूर नहीं, ये इस मुल्क की अवाम, इस मुल्क के बाशऊर लोगों का, डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, पढ़े लिखे सियासतदानों का, आलमी दुनिया की सियासत पर नजर रखने वाले तजिया निगारों का, नीज के हर पाकिस्तानी का कसूर है इसके अंदर। लोगों की नेशन मुतहद होती हैं, पाकिस्तान की नेशन आज भी डिवाइडेड है। शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, कौन कौन सा ग्रुप नहीं कि जो इस मुल्क में सियासत डिवाइडेड, सूबे डिवाइडेड, जिले डिवाइडेड, महकमे डिवाइडेड, अदलिया डिवाइडेड, और इसको यूनिटी किसी सूरत नहीं कह सकते। और कायद आज़म का माटो ही यूनिटी था। यूनिटी में चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, हर शय आती है, फिर यूनिटी है, फिर पाकिस्तान है। जुल्म होता है ऐसे गरीबों के साथ कि जिनको मजहब के नाम पर मरवाया जाता, जिनको सुबह के नाम पर मरवाया जाता, जिनको जुबान के नाम पर मरवाया जाता, प्लाटों के नाम पर मरवाया जाता, वोट के नाम पर मरवाया जाता, लूटा जाता, बदनाम किया जाता, घसीटा जाता, जेलों में बंद किया जाता। कौन सा ऐसा जुर्म है कि जो हद से आगे ना गुजर सका? और इस कौम की आइडियलाइजेशन ही गैरमियारी और इस मुल्क के खिलाफ रही है। और फिर सबक पढ़ाए जाते हैं दुनिया पर हाकमियत के, पाकिस्तान के ख्वाबों के, अमल के बगैर फल की उम्मीद भी कुफर होता है, जुल्म होता है। बुजुर्गों की मेहनतों को आग लगाना होता है। और ये सियासतदान, ये मजहबी ठेकेदार
عادی ہیں ایسے جرائم کے، عوام کی دکھتی رگ کی پہچان کرتے ہیں یہ، اور وقت پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہو یا اسلامی جماعت، پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ، تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی گروپ دیکھ لے، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے یونٹی، کہاں ہے شعور، کہاں ہے آئیڈیالائزیشن؟ جس قوم کی آئیڈیالائزیشن مریم نواز ہو، جو اپنے بیٹے کا ولیمہ اس ملک کی ثقافتی رسوم کے بھی اپوزٹ کرے اور کروڑوں کھربوں روپے کسی کے گھر میں جا کر اجاڑ دے، اس نے اس ملک کا پیسہ اس ملک کے لوگوں کی جیب میں آنے سے روکا، اس ملک کے امیر طبقے کو نیا راستہ دکھا دیا، نئی رسم ڈال دی، مقابلہ پیدا کر دیا، تاکہ ہر آدمی مزید پیسہ لوٹے اور پھر وہ اس سے بڑے ولیمے اور عیش و عشرت کے سامان پیدا کرے۔ اس غریب کی ملک کی غربت کا یہی سبب ہے۔ غریبوں کو کہنا کہ تمہاری تنہائیں ایک فرد کو پالنے کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور نہ اپنے ولیمے، نہ اپنے گھر، نہ آسائشیں، نہ شوق، نہ کرپشن، نہ کھربوں کے قبضے کیے ہوئے پلاٹ، نہ زرعی زمینوں کی تباہی کے سبب کچھ بھی برا نہیں لگتا، غلط نہیں لگتا، تو وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ جماعتیں پھر ایسے حالات میں وہی سیاست کرنے کے لیے قلعہ بندی کر چکی ہیں جو 70 سالوں سے ہوئی، اور کہتا ہوں کہ پھر پاکستان کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ ترقی کی بات، مستقبل کی بات، یا کسی ایسی سیاست کے لیے کوئی پلیٹ فارم رکھ سکے۔ دنیا فیصلے کر رہی ہے، دنیا اپنا مقام طے کر رہی ہے، کسی نے کس کو کر رہی ہے، امن کے لیے خود کو ثابت کر رہی ہے۔ ایک انسان خود جھوٹا ہو، چور ہو، وہ دوسرے کو کہنے کا کوئی حق نہیں۔ فضل الرحمان ہوں یا کوئی بھی پارٹی، وہ پھر دین کی تباہی کے لیے فریب کی چال چلنے کے لیے لوگوں کو سامنے لانے کا ایجنڈا تیار کر رہے ہیں۔ جو 70 سال وزیر اعظم نہ بنا، عوام کا اعتماد نہ حاصل کرتا، وہ اب کیا کریں؟ ان سے عوام کو سوال کرنا ہے۔ عوام اتنی باشعور ہے ہی نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آزمائے کو ہمارا کیا جو عادی ہو جائے جھوٹی سیاست کا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ عمران خان کے پاس ابھی ایسی عادت کا
شوق سے، ایک عوامی خدمت سے، ایک وطن کی فلاح کے لیے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، مگر رہنمائی کرنے والے صحیح واقعات کام لینا عوام کا کام ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، عوام نیت سے اس کا ساتھ دے، نیت سے مشورے دے۔ یہ ضروری نہیں کہ وزیر اعظم کے ارد گرد سب کی نیت صاف ہے، بہت سے لوگ دوسروں کے لیے ہوتی ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو، ایسی سیاست کو نظر میں رکھنا تجزیہ نگاروں کا کام ہوتا ہے، قلم کاروں کا ہوتا ہے، وطن پرستوں کا ہوتا ہے، اداروں کا ہوتا ہے۔ کہ وہ وزیر اعظم ہے تو سب پر فرض ہے کہ وہ اس کے کندھے سے کندھا ملائیں اور باہر کی دنیا کو یقین دلائیں۔ اگر 70 سال امریکہ کی خدمت کر کے پاکستان کو ٹھکرایا جانا ہی لکھا ہے تو بے شک پاکستان حق رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ ہر نیشن اپنا فیصلہ اپنے مفاد میں ہی کرتی ہے، اور وزیر اعظم نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس میں مفاد دیکھیں، بتائیں ان کو کہ یہاں نقصان ہے، یہاں فائدہ ہے، یہاں کیا کرنا چاہیے، مگر صرف نیگیٹو منصوبے اور بدنامی کا لگانا ملک کا نقصان ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا طے کر چکی تو پھر کوئی چانس نہیں بچے گا۔ انٹرنیٹ کے لیے کیا مقام رہ جائے گا، کیا مسائل آئیں گے، کیا جگہ ملے گی، یہ ان سیاستدانوں کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ وچ کی ضرورت ہے، باشعور لوگوں کی، باعقل لوگوں کی ضرورت ہے، وہ مدد کریں۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایشیا کے اندر جنگ ہو، ایشیا میں لوگوں کے گھر جلیں، بارود ان پر پھینکا جائے، اگر یہ پاکستان کے بس میں نہیں ہے۔ پاکستان وہ طاقت نہیں ہے کہ جیسا یہ بتانے والے بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ ایسے خواب دکھاتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا پر حکمرانی کریں گے، یہ غزووں کے لیے نکلیں گے، کیسے؟ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان کے لیے کیا اس ملک کے لیے جذبات ہیں اور کیا خواب ہیں، وہ دیکھیں۔ جن کے ولی میں کہیں کاروبار، کہیں ملک پر مصیبت آئے تو باہر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ آج اگر پاکستان جنگ میں گر جاتا ہے تو یہ ایک بھی سیاستدان اور ان کی فیملیاں اور یہ جو اشرافیہ ہے ادھر نہیں ٹھہریں گے۔ ان غریبوں کو مرنے کے لیے، بارود میں جلنے کے لیے، بھوک پیاس میں تڑپنے کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور پھر سیاست کا موقع ملے گا تو پھر عوام کی ہمدردی۔ ظلم ہے یہ اس ملک کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ۔ پاکستان کا کردار پیس کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے سب کی ضرورت ہے۔
اور یہی ضرورت پاکستان کو دنیا کے کندھے سے کندھا ملانے کے قابل بنا سکتی ہے۔ آج پشتون ناراض ہیں تو ان کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کو بھی سنا جائے، ان کو بھی تسلی دی جائے، ان کو بھی سہانے خوابوں کی ضرورت ہے۔ یہ کب تک ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ کب تک چند لوگ کھربوں کے ولیمے کریں گے اور کروڑوں لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسیں گے؟ یہ انجسٹس ہے۔ اس ملک کی زراعت تباہ ہے، اس ملک کا کسان نظر نہیں آتا، اس ملک میں بلڈرز اور اسی ملک کے پلاٹوں کو اسی عوام کے ساتھ کروڑوں اور کھربوں میں بیچ کر ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی چھین لی جاتی ہے۔ اس ملک کی عوام کو روٹی، کپڑا اور مقام میسر ہی نہیں آیا، جبکہ ریاست یہ چیزیں مفت فراہم کرتی ہے، اور 1947 سے ہر آدمی کو کم از کم 6 فٹ جگہ قبر کے لیے اور 10 مرلے کا پلاٹ اپنی رہائش کے لیے فری میسر ہونا چاہیے تھا، اور یہ کروڑ دفعہ ممکن ہے، مگر یہ اشرافیہ، یہ پلاٹ فروش اس عوام کو ایک مرلہ تو کیا 6 فٹ کی قبر بھی فری میں نہیں دیتے، ان سے پیمنٹ کرواتے ہیں۔ بیمار کے لیے ادویات فروشوں سے یہ رشوت لیتے، حصہ داری لیتے، اور عوام کو کوئی زہر بیچتے، کوئی پرواہ نہیں۔ افسوس اس ملک کے پروفیسروں پر، ٹیچروں پر، ڈاکٹروں پر، پڑھے لکھے طبقے پر، تجزیہ نگاروں پر، کہ جن کے آئیڈیلز یہ کھرپتی اولادیں ہیں، بلاول ہے، مریم ہے، حمزہ ہے، اور اس طرح کے کئی شوقین جو سیاست صرف ایک گیم سمجھ کر کرتے ہیں۔ پاکستان نہ گیم تھا اور نہ کوئی کھیل، نہ شوق، یہ تو خدمت کے لیے تھا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو روٹی دینے کے لیے تھا، کسان کو مضبوط کرنے کے لیے، اکانومی کو بڑھانے کے لیے تھا، صوبوں کو ایک کرنے کے لیے، مگر کوئی ایک ایسا کام بھی نہیں ہوا کہ جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ بنگلہ دیش گیا، 70 سال کشمیریوں کو مروایا، پشتونوں کا برا حال، پاکستان کے صوبوں میں ڈویژن، وسائل میں لٹیرے، اکانومی کے چور، اور یہ عوام نہ دنیا کو دیکھ کر کچھ سیکھی، نہ کتابوں کو پڑھ کر، نہ مصیبت اٹھا کر، نہ بھوکا رہ کر، نہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں جی کر، کوئی عقل نہیں آئی۔ عمران خان سے جو کام چاہے لیا جا سکتا ہے اور وہ کرتا ہے، وہ ابھی تک کسی ایسے شک کے گھیرے میں نہیں آتا کہ جسے اس ملک کا نقصان کہا جا سکے، اور یہ ایجنڈا باز اس ملک کو لوٹنے والا کہہ رہے ہیں، اسے اس ملک کو برباد کرنے والا اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کبھی اسے اسلام کی توہین کر